الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں جو طوفان آیا تھا اس کے تھمنے کے بعد، اس طوفان کے ختم ہونے کے بعد کے کچھ احوال ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب زمین پر پانی خشک ہو گیا، اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ دنیا میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ ان پر مقررہ مدتوں تک فراخی، عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ ہے کہ اے نوح، ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس آیت میں مذکور برکتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے۔ بعد کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین آپ کی نسل پاک سے ہوئے۔ سلامتی اور ساتھیوں کی جماعتوں میں قیامت تک آنے والا ہر مومن مرد اور عورت داخل ہے، اور جو عذاب کے بارے میں ذکر کیا گیا اس میں نوح علیہ السلام کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والا ہر کافر مرد اور عورت اس میں داخل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارکہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا، سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا نام سوق السمانین رکھا۔ یہ بستی جبل نہاون کے قریب متصل موصل میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و مینارہ باقی رہ گئی تھی جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور عمارت نہ تھی۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، 2 باتوں کی تاکید کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی 2 باتیں یہ ہیں کہ اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بے شک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو 7 آسمانوں کو پھاڑ سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی۔ اگر 7 آسمان، 7 زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا وزنی ہوگا۔ اور دوسری بات، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ کلمہ ثواب کا جامع ہے۔ اور جن باتوں سے روکا ان میں پہلی یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا، یعنی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانے سے رکے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنے سے منع رہنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ملک الموت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو عرض کی، اے نوح، اے انبیاء میں سب سے بڑے، اے لمبی عمر پانے والے، اے مستجاب الدعوات، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے دنیا کو اس شخص کی طرح پایا جس نے ایک گھر بنایا جس کے 2 دروازے تھے اور وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 1050 سال ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی اقوال موجود ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تقریباً 1600 برس تک تشریف فرما رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہترین افراد 5 ہیں۔ ایک فرمایا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام لوگوں سے فرمائیں گے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، چنانچہ لوگ بارگاہ نوح میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، بے شک زمین والوں کی طرف آپ ہی پہلے رسول ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ قرار دیا ہے، لہذا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، بے شک آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا ہے
کہ اس سے پہلے اس جیسا غضب نہیں فرمایا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ایسا غضب فرمائے گا۔ میرے پاس ایک ہی دعا تھی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر دی، نفسی نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑہ کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے اور ان کی قوم کے حوالوں انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔